إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وأرسل رسوله بالحق بشيرا ونذيرا فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير۔ ہر طرح کی حمد و ثنا، بڑائی و کبریائی اس اکیلے رب العالمین کے لیے لائق ہے جو اس کائنات کا خالق و مالک ہے۔ وہی رب العالمین کی ذات ہے جو اس کائنات کے جن و انسانیت کے رشد و ہدایت کے خاطر بے شمار نبی و رسولوں کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا۔ ان تمام اللہ کے نبی و رسولوں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بے انتہا درود و سلام ہوں۔ بالخصوص اس کائنات کے آخری نبی و رسول احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی پر۔ اس مختصر سی حمد و صلوات کے بعد آج کے اس خطبہ جمعہ میں جس موضوع کے تحت قرآن اور حدیث کے روشنی میں چند باتیں آپ کے سامنے گوشے گزار کرنے جا رہا ہوں، وہ موضوع لوٹو اپنے رب کی طرف، جس کا پہلا حصہ اس سے پہلے خطبہ جمعہ کے ذریعے سے آپ حضرات کے سامنے مکمل وضاحت کے ساتھ رکھا گیا ہے۔ درمیان میں اس کا جو اگلا حصہ تھا، آئندہ خطبہ جمعہ کے موقع پر قرآن اور حدیث کے روشنی میں لانے کا وعدہ کیا گیا تھا۔ اسی وعدے کے تحت انشاءاللہ اس موضوع کو میں آگے بڑھانے کی کوشش کروں گا۔ لوٹو اپنے رب کی طرف دور حاضر میں ایک حساس اور ضرورت مند موضوع ہے۔ ہر ایک کو اپنی زندگی کا جائزہ لے کر اپنے آپ کو اپنے رب کی طرف لوٹانے کی پوری کوشش کرنا چاہیے۔ ہم انسان اس دنیا میں پیدا ہوئے ہیں مرنے ہی کے لیے، اس بات کا یقین کامل ہم سب مسلمانوں کو ہے۔ ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے کے بعد زندگی کا ایک ایک لمحہ زندگی کو آگے نہیں بڑھاتا بلکہ زندگی کو ختم کرتا ہے۔ ہم سوچ رہے ہیں ہم اور ہمارے بچے پیدا ہونے کے بعد
جو پروان چڑھتے ہیں اور بڑے ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں، ہم ان کے ہر حرکت سے اور ان کے ہر عمل سے اور ہم ان کی ہر ادا سے خوش ہوتے ہیں، لیکن تھوڑی دیر کے لیے مجھے اور آپ کو اپنے مقام پر رکھ کر اس بات کو سوچنے کی ضرورت ہے، یہ زندگی کے بڑھتے ہوئے مرحلے کے دوران ہم جن اداؤں سے اپنے آپ اور اپنے بچوں سے خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس دوران زندگی کی جو ایک ایک سانس نکل رہی ہے وہ ہمارے زندگی سے نکل رہی ہے، ایک ایک لمحہ زندگی کا ختم ہو رہا ہے، ایک ایک لمحہ ایک ایک سیکنڈ ہم اپنے موت سے اپنے آپ کو قریب کر رہے ہیں، اور موت کا دوسرا مطلب اپنے رب کی طرف رجوع کرنا ہے، اپنے آپ کو اپنے رب کے دربار میں کھڑا کرنے کے لیے تیاری کرنا ہے۔ تو کہاں تک ہم زندگی کے گزرتے ہوئے لمحوں کو اپنے رب کی طرف رجوع ہونے کے ارادے سے، رب کے پاس کھڑے ہونے سے پہلے رب کے نزدیک کھڑے ہونے کی تیاری کر رہے ہیں؟ یہ مجھے دوسروں کو دیکھ کر کے کوشش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یا آپ کو مجھے یا میرے علاوہ دوسروں کو دیکھ کر کوشش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہر ایک ہم اپنے موت کے اس زندگی کے دوڑ میں اپنے آپ کو لگایا ہے۔ کوئی دوڑ کر کے آگے موت کو گلے لگا رہا ہے، تو کوئی سست رفتاری کے ساتھ شاید تھوڑی دیر سے اپنے آپ کو موت سے گلے لگانے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن موت سے گلے لگانا تو چوکنا نہیں ہے۔ رب کی طرف رجوع ہونے سے ہم اپنے آپ کو دور کر نہیں سکتے۔ دنیا میں مرنے سے پہلے اپنے آپ کو نیک اعمال کے ذریعے سے رب کی طرف لوٹائیں یا نہ لوٹائیں، موت ایک نہ ایک دن آ کر کے ہم کو اپنے رب کی طرف لوٹائے گی، اور اس وقت جب لوٹ کر اپنے رب کے دربار میں کھڑے ہو جائیں گے، ہمارے زندگی کے ایک ایک لمحے کا حساب اپنے رب کو دینا ہے، کیونکہ وہ اس کا حق ہے۔ اس نے اپنے مرضی سے ہم کو اس دنیا میں پیدا کیا، پیدا کرنے کے بعد طلبے سے لے کر کے تالو تک ہر چھوٹی بڑی نعمت زندگی گزارنے کے لیے چاہے تھی، ہر وہ نعمت سے اسے مالا مال کیا ہے۔ جب وہ بغیر پوچھے ہم کو دے سکتا ہے، تو بغیر پوچھے ان دیے ہوئے چیزوں کے بارے میں سوال کرنے کا بھی حق رکھ سکتا ہے۔ بحیثیت انسان ہم اپنے دوسرے انسانی بھائی سے کہہ سکتے ہیں کہ میرے زندگی کے بارے میں پوچھنے والا تو کون ہے، میرے عمل کے بارے میں غور و فکر کرنے والا تو کون ہے، مجھے برائی سے روکنے والا تو کون ہے، مجھے اچھائی کی طرف بلانے والا تو کون ہے۔ ہم انسان ہونے کے ناطے ایک دوسرے کو یہ بات کہہ کر کے اپنا کیا ہے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں اس سے، لیکن رب کے سامنے یہ باتیں نہیں چلتی۔ اس لیے ہم میں سے ہر کسی کو اس بات کی فکر ہمیشہ ہونا چاہیے، ساری دنیا جائے بھاڑ میں، لیکن میں اپنے رب کی طرف جا رہا ہوں، میں اپنے رب کی طرف جا رہا ہوں، مجھے اپنے رب کی طرف لوٹانا ہے۔ کیے ہوئے زندگی کے اعمال کا جائزہ لے کر مجھے اپنے رب کے سامنے اپنے زندگی کا محاسبہ کر کے حساب و کتاب دینا ہے۔ اس موقع پر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور و معروف و قول ہمیشہ ہم اپنے زندگی میں سامنے رکھ کر کے زندگی گزارنا چاہیے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے آتا ہے، میدان محشر بپا ہے، ساری کائنات کے لوگ وہاں پر جمع ہوئے ہیں، تمام انسانوں کا حساب و کتاب ہو چکا ہے، رب کی طرف سے اعلان ہوتا ہے۔ کیا اعلان ہوتا ہے؟ جتنے لوگ میدان محشر میں جمع ہوئے ہیں سب کا حساب و کتاب لیا گیا ہے، تمام کے تمام جنت میں چلے جائیں گے، ایک آدمی ہے جو جہنم میں جائے گا۔ رب نے یہ اعلان کرے، ایسی صورت میں یہ عمر بن خطاب سمجھے گا کہ وہ ایک آدمی جس کے بارے میں رب ذوالجلال نے میدان محشر میں جہنم کے لیے فیصلہ کیا ہے، شاید وہ عمر بن خطاب ہوگا۔ وہ عمر بن خطاب جسے دیکھ کر شیطان
ایک گلی سے دوسرے گلی کا رخ موڑ لیا کرتا تھا، لیکن ہم اپنی جگہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جگہ رکھ کر کے دیکھیں، کیا شیطان ہم کو دیکھ کر کے بازو کی گلی موڑ رہا ہے، یا بازو کی گلی سے شیطان ہم کو جاتے ہوئے دیکھ کر کے ہمارے گلی میں ہم کو روکنے کی کوشش کر رہا ہے؟ ہمارے زندگی کا جائزہ لیں۔ میں اپنی بات بتاؤں گا، آپ کی بات کروں گا، ہم میں سے ہر ایک کی بات کریں۔ شیطان ہم سے دور نہیں، بلکہ ہمارے اعمال، ہمارے عقائد، ہمارے فکر، ہمارے نظریات کو دیکھ کر کے ہمارے بالکل قریب ہو رہا ہے۔ جبکہ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ان الشیطان لکم عدو مبین، شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، وہ تم سے دشمنی کرتا ہے۔ تم کو بھی چاہیے کہ شیطان سے دشمنی کرو۔ اللہ نے دشمنی کرنے کا بھی حکم دیا ہے۔ دشمنی کرنا ایک عیب کی بات ہم سمجھتے ہیں، ایک غلط بات سمجھتے ہیں، لیکن شریعت میں دشمنی کرنے کا حکم بھی دیا گیا ہے۔ کس سے دشمنی کریں گے؟ شیطان سے دشمنی کریں گے، شیطان کی شیطانیت سے دشمنی کریں گے۔ لیکن آج الٹا، جس دشمن شیطان سے دشمنی کرنے کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم کو حکم دیا گیا تھا، آج ہم مسلمان اس سے تو دوستی کر لیا ہے، لیکن جسے دوستی کرنا تھا، جسے معاف کرنا تھا، جسے قریب کرنا تھا، جس رشتہ داری کو ہم نے دور کیا تھا، اسے اپنا لینے کی ضرورت تھی، ہم نے ان سب سے دشمنی مول لی ہے۔ ہم سب نے ان تمام لوگوں سے دشمنی مول لی ہے جن کے ساتھ ہماری نہیں بنتی۔ یہ مسلمانوں کے لیے دعوت فکر نہیں ہے میرے محترم حاضرین۔ مسلمانوں کے لیے کہا گیا کہ تم محبت سے رہو، محبت کے پیغام کو عام کرو، اس کے لیے تم آپس میں ایک دوسرے کو کثرت سے سلام کیا کرو۔ کثرت سے سلام کرنا تمہارے درمیان محبت کو پیدا کر دیتا ہے، اور یہ محبت کا پیدا ہونا تمہارے ایمان کی پہچان ہے۔ محبت ایک مسلمان ایک دوسرے مسلمان سے کرنا یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے، اللہ نے اسے محبت کا نام، ایمان کا نام دیا ہے۔ تمہارا ایمان اس وقت تک نہیں مکمل ہوگا جب تک کہ تم آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے نہ لگیں۔ آج ذرا اس چیز کو سامنے رکھ کر کے اپنے زندگی کا ہم جائزہ لیں، محبت کے اس چیز کو ہم اپنے زندگی میں اپنا کر ایک دوسرے سے محبت کر کے اپنے ایمان کو مضبوط کرنے یا مکمل کرنے کی کوشش اور فکر میں لگے ہوئے ہیں، یا ہم تھوڑی تھوڑی چیزوں کو لے کر کے، چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر کے ہم محبت کے جگہ نفرت کو، اتفاق کے جگہ اختلاف کو جگہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ہم اپنے آپ کو لوگوں سے دور رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ بالکل غلط ہے میرے محترم حاضرین۔ اب ایسی صورت میں اپنے رب کی طرف رجوع ہونے کے لیے، رب کی طرف سے بے شمار ایسے حالات دن بدن ہمارے سامنے پیدا کیے جا رہے ہیں جسے دیکھ کر ہم سبق حاصل کرنا چاہیے، عبرت حاصل کرنا چاہیے، اور یہ غور و فکر کرنا چاہیے۔ اب میرے زندگی میں وقت آ چکا ہے، میں دنیا اور دنیا والوں کی طرف، میں دنیا اور دنیا کی چیزوں کی طرف اپنے آپ کو پلٹانے کے بجائے، اپنے آپ کو لے کر جانے کے بجائے، اپنے آپ کو رجوع کرنے کے بجائے وقت آ چکا ہے میں اپنے رب سے ملنے والا ہوں۔ دنیا یہ پیغام دے رہی ہے، دنیا کی حالات یہ پیغام دے رہی ہیں، مجھے اپنے رب کی طرف رجوع ہونے، پلٹنے اور اپنے رب سے قریب ہونے کی کوشش ابھی سے شروع کر دینا چاہیے۔ آج یہ پیغام لینے کی ہم کو ضرورت ہے۔ اسی بات کے پیش نظر میں نے آپ کے سامنے کرونا وائرس کی شکل میں کووڈ-19 کی بیماری جو ہمارے درمیان پھیلی ہوئی ہے، اس سے لاک ڈاؤن جو نافذ کیا گیا تھا، حالات جو ہمارے سامنے ہیں، مسجدیں بند ہوئی، کاروبار بند ہوئے، ہم اپنے گھروں میں بند کر دیے گئے، اور میں نے اس واقعے کو بنو اسرائیل کے اس واقعے سے جوڑنے کی کوشش کی کہ بنو اسرائیل کے اندر جب امالقہ نامی ایک آدمی، یا بعض مفسرین نے یہ کہا ہے امالقہ ایک جگہ کا نام تھا جہاں بہت سارے طاقتور کافر رہا کرتے تھے، انہوں نے سب مل کر کے بیت المقدس کو قبضہ کر کے اللہ کی عبادت سے، اسی طرح اللہ کے عبادت کرنے والوں کو عبادت سے روکا تھا جس طرح کرونا وائرس نے اللہ کے بندوں کو اللہ کے گھروں میں آ کر عبادت کرنے سے روکا تھا۔
اللہ نے حکم دیا تھا بنو اسرائیل کو تم سب اتحاد و اتفاق کے ساتھ مل کر اللہ کے نام سے اس کے خلاف لڑائی کرو، اللہ تمہارا ساتھ دینے والا ہے۔ لیکن بنو اسرائیل نے لاپرواہی کی، جس کے عوض میں اللہ تعالیٰ نے 40 سال تک میدان طیہ کے اندر بنو اسرائیل کے اس قوم کو بڑے مشکلوں میں، مصیبتوں میں، پریشانیوں میں مبتلا کر کے پھینک دیا۔ آپ نے یہ باتیں سنی، اسی دوران یوشع بن نون علیہ السلام نبوت سے سرفراز کیے گئے۔ آپ نے بنو اسرائیل کی اصلاح کی، دعوت و تبلیغ کا کام کیا۔ بنو اسرائیل دوبارہ اپنے اندر اپنے غلطیوں کا احساس کر کے اللہ سے معافی مانگی، اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کیا۔ 40 سالہ میدان طیہ کے اندر جو مشکلات کا سامنا کھانے پینے کے طور پر، رہنے سہنے کے طور پر، پہننے اوڑھنے کے طور پر، جینا مرنا ایک ہو کر کے وہ زندگی گزار رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان تمام تکلیفوں سے ان کو آزاد کیا۔ کھانے کے لیے آسمان سے من سلوا کا انتظام کیا، دھوپ کی تپش سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے سفید بادلوں کو سورج کے سامنے لا کر کے کھڑا کر ان کے سائے کا انتظام کیا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی نعمت یوشع بن نون علیہ السلام کی نگرانی میں اسی بنو اسرائیل کو لے کر جہاد کرنے کے بعد بیت المقدس یا بیت المقدس کو آزاد کرایا۔ اب آزاد کرانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس میں داخل ہونے کے لیے یوشع بن نون علیہ السلام کے ذریعے سے بنو اسرائیل قوم پر 3 شرطیں عائد کیا، 3 شرطیں لگایا۔ اس میں سے پہلی شرط تھی وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، اے یوشع بن نون علیہ السلام آپ اپنے قوم سے کہو بیت المقدس میں داخل ہونے کے لیے جب آپ کی قوم اس شہر میں داخل ہوگی، پہلا کام ان کو جو کرنا ہے وہ یہ ہے فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا، کہ اس شہر کے اندر جو چیز وہ کھا سکتے ہیں، جتنے چیزیں وہ کھا سکتے ہیں، ان کے لیے کوئی پکڑ نہیں ہے، وہ خوب سیر ہو کر کھائیں، خوب پئیں، آرام سے رہیں۔ یہ سب سے پہلا کام تھا، کھانے پینے کا کام سب سے پہلا کام۔ شریعت بھی اسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت دیتی ہے، اسی لیے ہمارے ہر خوشی کے موقع پر، عیدوں کے موقع پر کپڑے پہننے کا حکم دیا گیا، اچھی چیزیں بنا کر کھانے کا حکم دیا گیا۔ آج بھی ہم خوشی کے موقع پر اچھا کھاتے پیتے پہنتے اوڑھتے ہیں، یہی حکم بنو اسرائیل کو دیا گیا، انہوں نے باقاعدہ اس پر عمل کیا، پہلے کام پر عمل کیا۔ دوسرا کام کیا تھا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، جب وہ بیت المقدس کے دروازے کے اندر داخل ہوں گے تو سجدہ کرتے ہوئے، اللہ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے داخل ہو، کیونکہ وہ بیت المقدس جو کفار نے اپنے قبضے میں لے کر اللہ کی عبادت سے اس کو بند کر دیا تھا، اب وہ کھول دیا گیا ہے۔ اس احسان کے بدلے میں، اس نعمت کے بدلے میں شکریہ ادا کرتے ہوئے اللہ نے بنو اسرائیل کو حکم دیا کہ وہ سجدے کریں اور سجدہ کرتے ہوئے بیت المقدس میں داخل ہو۔ اب یہ دوسرا کام جب کرنے کا حکم دیا گیا، بنو اسرائیل اس سے مکر گئے۔ کھانے پینے کا معاملہ جہاں تک تھا انہوں نے اسے اختیار کیا۔ ذرا ہم اپنی زندگی کا بھی جائزہ لیں۔ آج کے اس زمانے میں کھانے پینے کی اگر بات کی جائے، میں سمجھتا ہوں الا ماشاء اللہ چند افراد کے علاوہ اکثر و بیشتر مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے اچھے سے اچھے غذائیں کھانے کی طاقت اور قوت عطا کیا ہے، اچھے سے اچھا پہننے اوڑھنے کی طاقت اور قوت عطا کیا ہے، اور ہم کھا بھی رہے ہیں، پی بھی رہے ہیں، پہن اور اوڑھ بھی رہے ہیں، اور بالخصوص عیدوں کے موقع پر الحمدللہ ہم کھاتے پیتے نظر آتے ہیں، پہنتے اوڑھتے نظر آتے ہیں۔ غلط نہیں ہے، غلط نہیں ہے، ہم کو کرنے کی اجازت دی گئی ہے، ہم وہی کر رہے ہیں اور کرنا چاہیے۔ لیکن دوسرا حکم بنو اسرائیل کو جو دیا گیا تھا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، بیت المقدس میں جب داخل ہوں گے تم سجدے کرتے ہوئے داخل ہو جاؤ۔ آج ہم اپنے زندگی کا جائزہ لیں۔ لاک ڈاؤن اوپن ہونے کے بعد
مسجد کے دروازے بھی اوپن کر دیے گئے ہیں۔ کتنے افراد یہ سوچتے ہوئے کہ شاید ہمارے برے اعمال کی وجہ سے برے اوقات ہمارے زندگی میں آئے تھے، ہمارے کاروبار بند ہوئے، کھانا پینا تکلیف میں گزرا، کاروبار بند ہوئے، پہننا اوڑھنا مشکل میں چلا، اب ہمارے لیے دوبارہ دروازے کھول دیے گئے ہیں کمانے کے، وہیں پر عبادت کرنے کے دروازے مسجد کے کھول دیے گئے ہیں۔ گزرتے گزرتے بازار کو جانے والے ذرا مسجد کے دروازے کھلنے کے بعد، مؤذن کی اذانیں مینار سے گونجنے کے سننے کے بعد ہم نے گاڑیوں پر چلتے پھرتے یا پیروں سے چلتے پھرتے یہاں پر قریب آ کر بازار کی طرف رخ کرتے کرتے موڑ کر کے مسجد کی طرف رخ کیا ہو۔ کتنے لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے ہمارے بوڑھے بزرگ لڑکھڑاتے ہوئے پیروں سے آتے ہیں، اپنے ہاتھوں میں لاٹھی ٹیکتے ہوئے آتے ہیں۔ ان نوجوانوں کو کیا ہوا ہے؟ ان ادھیڑ عمر کے ان لوگوں کو کیا ہوا ہے جو شان سے اپنی طاقت کا مظاہرہ کرتے ہیں، کمانے دھمانے کے لیے بازاروں میں جاتے ہیں، محنت کرتے ہیں، خون پسینہ ایک کرتے ہیں؟ کرنا چاہیے، اپنے اوپر اپنے ذمہ داریاں ہیں جسے پورا کرنے کے لیے کوشش کی ضرورت ہے، لیکن ان بزرگوں کے چہروں پر ایک نظر تو ڈالو، لاٹھیوں کو لے کر چلتے ہوئے مسجدوں کو آنے والے لوگوں کی طرف ایک نظر تو ڈالو، وہ اللہ کی عبادت کی طرف اپنے آپ کو رجوع کر رہے ہیں، تو میں نے اپنے آپ کو اللہ کی عبادت کرنے کے لیے اللہ کے گھر کی طرف کتنا رجوع کیا ہے؟ کبھی ہم نے سوچا ہے؟ اگر یہ کام آج ہم نہیں کر سکتے، اللہ کے گھر عبادت کے لیے کھول دیے گئے ہیں، ہم نماز پڑھنے کے لیے سجدے کرنے کے لیے کھلے ہوئے مسجدوں کے دروازوں سے آ نہیں سکتے، ہمارا انجام کیا ہوگا؟ بنو اسرائیل کا انجام کیا ہوا تھا وہ ذرا سامنے رکھیں، ہمارے سامنے رزلٹ آ جائے گا، نتیجہ واضح ہو جائے گا۔ مفسرین نے فرمایا جب بنو اسرائیل کو حکم دیا گیا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، سجدے کرتے ہوئے بیت المقدس میں داخل ہو جاؤ، تو یہ لوگ کیا کیے معلوم؟ یہ لوگ سجدے کر کے بیت المقدس میں داخل ہونے کے بجائے اپنے سرین گھسیٹتے ہوئے مسجد میں داخل ہونے کی کوشش کی۔ سرین کسے کہتے ہیں؟ ہمارے دوبر پیچھے کے جو حصے ہیں جہاں ہم کو سجدہ کرنا تھا، پیچھے کے حصے پر بیٹھ کر کے اس طرح جانے لگے، سجدے سے ان لوگوں نے انکار کر دیا، الٹا کر دیا ان لوگوں نے۔ تیسرا حکم کیا تھا ان کے لیے؟ تیسرا حکم یہ تھا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ، جب تم سجدے کرتے ہوئے بیت المقدس میں داخل ہو جاؤ تو تم اپنے زبانوں میں کیا کہو گے؟ حِطَّةٌ کہتے ہوئے داخل ہو جاؤ۔ حِطَّةٌ کسے کہتے ہیں؟ اس زمانے کے زبان کے لفظ میں اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، مجھے معاف کر، میں گنہگار تھا، میرے گناہوں کی وجہ سے بیت المقدس کا دروازہ عبادت کے لیے بند کر دیا گیا تھا، اس کا احساس اللہ دلانا چاہ رہا تھا، اسی احساس کو میں اس منبر رسول پر کھڑے ہو کر میں اپنے آپ کو دلانا چاہتا ہوں، اور آپ کو دلانا چاہتا ہوں کہ ہماری مسجدیں ایک بیماری کے نام پر اللہ کی عبادت سے بند کر دیے جاتے ہیں۔ کیا کوئی ایک معمولی بیماری اللہ کے گھروں کو عبادت سے روک سکتی ہے؟ ایک صرف بہانہ ہے، ایک صرف بہانہ ہے اللہ تعالیٰ کا۔ حقیقت میں ہمارے گناہوں کی کثرت، ہماری برائی کی زیادتی، اللہ کی نافرمانی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی اور شریعت کی خلاف ورزی ہماری زندگی میں جو جگہ لے چکی ہے، یہی وہ چیزیں تھیں جو اللہ کے گھروں کو اللہ کے عبادت سے بند کر دیا تھا۔ اس کا احساس دلانے کے لیے بنی اسرائیل کو اللہ نے کہا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ، تم گنہگار تھے، احساس کرو اپنے گناہوں کا، انہی گناہوں کی وجہ سے یہ بیت المقدس جو عبادت کی جگہ ہے ہم نے اسے تم جیسے ناپاک لوگوں کے لیے بند کر دیا تھا، کیونکہ تم جیسے گنہگار میرے دربار میں نہ آئیں۔ تم کو میں نے ایک موقع دیا ہے معافی مانگنے کا، معافی مانگو، حِطَّةٌ کہتے ہوئے میرے گھر میں داخل ہو جاؤ۔ یہ تیسرا کام تھا۔ اس تیسرے کام کا کیا انجام ہوا؟ مفسرین نے اس آیت کے تفسیر میں جہاں اللہ تعالیٰ نے حِطَّةٌ کہہ کر کے داخل ہونے کا حکم دیا تھا، بنو اسرائیل کے لوگ اس لفظ کو بدل کر کے اسی کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے اسی آیت کے آگے کے حصے میں فرمایا
وَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ، ان ظالموں نے، ان ظالم بنو اسرائیل کے لوگوں نے جو لفظ حتتن کہہ کر بیت المقدس میں ان کو داخل ہونے کا حکم دیا گیا تھا، اس لفظ کے اندر تبدیلی کی. وَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا، ظالموں نے اس لفظ کو بدلا. غیر الذی قیل لہم، ایک دوسرے لفظ سے جس لفظ کو ان کو کہنے کا حکم دیا گیا تھا وہ کہنے کے بجائے دوسرے الفاظ کہے. اور وہ الفاظ کیا تھے جو انہوں نے کہا؟ حبۃ فی شعرۃ، حبۃ فی شعرۃ کہتے ہوئے وہ داخل ہوئے. اس کا معنی کیا؟ بالوں میں گندم، بالوں میں گیہوں کا دانہ. اس کا کیا مطلب؟ بالوں میں گیہوں کا دانہ، اس کا کیا مطلب؟ بے معنی. اگر میں یہاں کھڑے ہو کر کے کوئی لفظ آپ کے سامنے کہوں یا آپ کسی کے سامنے کہیں، لوگ مجھے اور آپ کو کیا کہیں گے؟ یہ بیوقوف ہے جو بول رہا ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا. یا تو وہ کہیں گے یا تو سامنے والا کچھ کہنے کے لیے کہہ رہا ہے، میں اس کے الٹا کہہ رہا ہوں. ہم سمجھتے ہیں کہ وہ میرا مذاق اڑا رہا ہے. یہ لوگ مذاق اڑانے کے لیے اللہ کا حکم کا، اس لفظ کا جو حتتن کہنے کا حکم دیا گیا تھا، حتتن کہنے کے بجائے حبۃ فی شعرۃ کہہ کر کے اس لفظ کا مذاق اڑاتے ہوئے بیت المقدس میں داخل ہونے کی کوشش کی. اب ذرا میں یہاں پر بھی اپنے سماج کو سامنے رکھ کر کے میں اور آپ کس طرح کی زندگی سماج کے اندر گزار رہے ہیں، تھوڑا میں جائزہ لینا چاہتا ہوں. میں جائزہ لینا چاہتا ہوں. جائزہ کیا ہے؟ بنو اسرائیل کے طرح بے شمار چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے ہم کو کرنے کا حکم دیا ہے. اس میں 5 وقت نماز پڑھنے کا بھی حکم ہے، صدقہ و خیرات کرنے کا حکم ہے، سچ بولنے کا حکم ہے، جھوٹ سے بچنے کا حکم ہے، ایک دوسرے سے محبت کرنے کا حکم ہے، ایک دوسرے کو سلام کرنے کا حکم ہے. ایسے چھوٹے موٹے بے شمار احکام ہیں جس طرح بنو اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا. اگر مشکل وقت کی بات کی جائے، جیسا کہ بنو اسرائیل مشکل وقت میں تھے 40 سال میدان طیہ میں، ہم بھی لاک ڈاؤن میں اپنے گھروں میں مشکل وقت گزارا ہے. ایسے وقت میں ہمارے لیے کیا حکم تھا؟ ہمارے لیے حکم یہ تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت رہی ہے، مدینہ کے اندر جب ہوا چلتی، معمول کے مطابق چلنے کے بجائے ہوا اس کے اندر تھوڑی تیزی آ جاتی، وہ ہوا آندھی کی شکل اختیار کر لیتی، طوفان کی شکل اختیار کر لیتی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیج دیتے گلی محلے میں، جاؤ اعلان کرو یہ ہوائیں جو معمول کے مطابق چلتی تھی آج کچھ اس کے اندر تیزی آئی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کا عذاب آ جائے، کہیں ایسا نہ ہو اللہ کی پکڑ آ جائے. لوگوں کو مسجد کی طرف دعوت دو، لوگوں کو اللہ کی طرف لوٹنے کی دعوت دو، لوگوں کو اللہ کی طرف لوٹ کر کے معافی مانگنے کا حکم دو. خود اللہ کے نبی مسجد کی طرف جاتے، صحابہ کو جوڑتے، اعلان کرتے اور بتاتے، واعظ و نصیحت کرتے، اللہ کی طرف رجوع ہو جاؤ، اپنے آپ توبہ و استغفار کرو، گناہوں سے معافی مانگو. ہم کو بھی حکم ہے. کتنے لوگوں نے لاک ڈاؤن کے شکل میں اپنے گھروں میں بیٹھ کر اپنے زندگی کا جائزہ لیتے ہوئے اپنے رب کے دربار میں اپنے گناہوں کو رکھا اور معافی مانگنے کی کوشش کی اور یہ کہا استغفر اللہ واتوب الیک، اے اللہ میں گناہ سے معافی مانگتا ہوں اور اپنے آپ کو تیری طرف لوٹاتا ہوں. کتنے لوگوں نے کہا، کتنے نوجوانوں نے اپنے اندر شعور پیدا کر کے نوجوانی میں اپنے لڑکتے ہوئے اور ڈگمگاتے ہوئے قدموں کو جو برائی کی طرف جا رہے ہیں ان کو روک کر کے اچھائی کی طرف لانے کی کوشش کی ہے. کتنے نوجوانوں نے. میرے محترم حاضرین، افسوس کا مقام ہے جب ان لوگوں نے، بنو اسرائیل نے حتتن کہنے کے بجائے حبۃ فی شعرۃ کہہ کر کے بیت المقدس میں داخل ہو گئے. اب اس کا مزہ چکانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ کیا کیا؟ وہی کیا جو اللہ تعالیٰ آج ہمارے ساتھ کر رہا ہے. دوبارہ میں اسی آیت کی طرف آتا ہوں. گزشتہ جمعہ میں نے اس آیت کے آخری حصہ بیان کیا تھا، فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، پس ہم نے اسی وقت ان ظالموں پر آسمان سے نازل کیا. کس پر؟ بنو اسرائیل پر. کیوں؟
اس وقت جب بیت المقدس کو ہم نے عبادت کے لیے کھولا تھا، سجدے کرنے کا حکم دیا، انہوں نے سجدے نہیں کیا۔ معافی مانگنے کا حکم دیا، انہوں نے معافی نہیں مانگا۔ اور جو لفظ ہمیں کہنے کے لیے کہا تھا اس میں انہوں نے تبدیلی کی، انہوں نے ہمارا مذاق اڑایا۔ اب ہم نے اس کا مذاق اڑایا۔ اللہ نے جب مذاق اڑایا بنو اسرائیل کا تو کیا کیا؟ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، پس اتار دیا، پس نازل کر دیا ظالموں پر آسمان سے کیا؟ رجزم من السماء، آسمانی وباؤں کو، آسمانی وبا کو اللہ تعالیٰ اسی وقت ان کے اوپر نازل کیا۔ یہ آسمانی وبا کیا تھی؟ مفسرین کہتے ہیں آسمانی وبا ان کے اوپر جو نازل ہوئی وہ طاعون کی شکل میں ایک بیماری تھی، طاعون کی شکل میں ایک بیماری تھی۔ ہم بھی نافرمان بنے، یہ مسجدیں ہمارے لیے بند کر دی گئی، دوبارہ کھولے، کہا گیا کہ اب مسجدیں کھولی گئی ہیں، تم دوبارہ جاؤ، نماز پڑھو، سجدے کرو، اپنے گناہوں سے معافی مانگو۔ ہم نے دوسرے لاک ڈاؤن، پہلے لاک ڈاؤن کے اوپن ہونے کے بعد یہ نہیں کیا، دوسرا لاک ڈاؤن پڑا، پھر دوسرا لاک ڈاؤن پڑنے کے بعد اب تیسرے لاک ڈاؤن پڑنے کے چرچے چل رہے ہیں۔ اگر ہمارے اندر سدھار نہیں آیا، اب بھی سجدوں کو ہم نے اختیار نہیں کیا، اب بھی اپنے گناہوں کا احساس کر کے رب کے دربار میں آ کر کے معافی نہیں مانگا، یہ دروازے بند ہوتے رہیں گے، کھلتے رہیں گے، اور ہمارے زندگی میں مشکلوں، مصیبتوں، پریشانیوں، بیماریوں، بلاؤں، آفتوں کے دروازے بار بار کھلتے رہیں گے۔ ادھر ہم بننے کی کوشش کریں گے، اللہ تعالیٰ ادھر ہم کو بگاڑنے کی کوشش کرے گا، ادھر ہم اچھے ہونے کی کوشش کریں گے، اللہ تعالیٰ ادھر ہمارے برے فیصلے کرتے رہے گا۔ یہ زندگی کی رفتار اسی طرح اونچ نیچ کے ساتھ چلتے رہے گی۔ اگر ہم اب بھی چاہتے ہیں یہ زندگی جو بگڑتے ہوئے حالات کی طرف جا رہی ہے وہ سدھار کی طرف جائیں، کامیابی کی طرف جائے، فوراً ہم میں سے ہر ایک کو اپنے اپنے زندگی کا جائزہ لے کر کے اللہ کے دربار میں توبہ و استغفار کرنے کی ضرورت ہے، اور اللہ کے گھر جو کھول دیے گئے ہیں اللہ کی عبادت کے لیے، سجدوں کے لیے، ہم فوراً رب کے حکم کے مطابق اپنے آپ کو سجدہ کرنے کے لیے اپنے رب کی طرف ہم کو لوٹانے کی ضرورت ہے۔ آؤ اپنے رب کی طرف لوٹیں، یہی میرا یہ پیغام تھا۔ بنو اسرائیل کے اس واقعے کو میں نے آپ کے سامنے آج کے حالات کو سمجھنے کے لیے رکھا ہے۔ زندگی، زمانے بدلتے رہتے ہیں، اللہ کا جو قانون ہے، اللہ کا جو دستور ہے پلٹ پلٹ کر کے آتے رہتا ہے۔ ہم اپنے زندگی کو زندگی بنانے کے لیے آگے نہ دیکھیں بلکہ پیچھے مڑ کر کے دیکھیں، کیا کرنے سے کیا ہوا تھا، آج کیا کرنے سے آگے کیا ہو سکتا ہے۔ یہی عقل مندی ایک مسلمان کی ایمانی غیرت اس کی پہچان کراتی ہے۔ اگر ایک ایمان والا اپنے آپ کو مومن کہنے کے بعد یہ پہچان نہ کریں، سمجھ جائیں کہ اس کے اندر ایمان کی کمزوری ہے، اس کے اندر ایمان کی کمزوری ہے۔ جو بیتے ہوئے حالات کو سامنے رکھ کر کے اپنے مستقبل کا فیصلہ نہیں کرتا وہ ایمان میں کمزور ہے، وہی آدمی کرتا ہے۔ جیتے جی اپنے زندگی میں پچھلے مہینے کیسے جیا تھا، مجھے آگے اچھا جینے کا یہ سوچنے کے بجائے میں نے کیسے جیا ہے، میں گنہگار تھا یا میں اچھا تھا، اب مجھے مرنے کے بعد کیا کرنا چاہیے، باقی زندگی موت سے پہلے جو ہے وہ آخرت کے لیے لگانا عقل مندی کی پہچان ہے۔ یہی پیغام دیتے ہوئے میں آپ کو یہ دعوت دیتا ہوں، مسلمانوں، نوجوانوں اور ہر ایک مرد مسلمان جو مومن مسلمان ہیں، ہم میں سے اس کے بعد یہی کوشش ہونا چاہیے، میرا ہر کام میں اپنے آپ کو رب کی طرف لوٹنے کے لیے کرنا چاہیے۔ جب دیکھو کس طرح ہمارے اندر سدھار آتا ہے، ہم کسی اور کی طرف نہ لوٹیں، کسی اور کی طرف نظر نہ رکھیں، اپنے رب کو اپنے نظروں میں سامنے رکھ کر کے ہم زندگی گزاریں، انشاءاللہ ہم کامیاب ہو جائیں گے، انشاءاللہ ہم ضرور کامیاب ہو جائیں گے۔ جب ہم توبہ و استغفار کر کے اپنے رب کی طرف لوٹ کر کے زندگی گزاریں گے تو اس کے کیا اچھے اثرات ہمارے زندگی میں مرتب ہو سکتے ہیں، انشاءاللہ آئندہ خطبہ جمعہ میں آپ کے سامنے میں رکھوں گا۔ اللہ اچھا ہو کہا، جب ہم اچھے بنیں گے ہماری دنیا کی زندگی کتنی اچھی ہوگی اور آخرت کی زندگی کتنی اچھی ہوگی، انشاءاللہ اسی باتوں پر آگے کے خطبات جمعہ آپ کے سامنے میں قرآن حدیث کی روشنی میں لانے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب مومن مسلمان مردوں عورتوں کو
بیتے ہوئے حالات کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے زندگی میں سبق حاصل کرتے ہوئے عبرت حاصل کرنے کی توفیق انہیں عطا فرمائے۔ بنو اسرائیل جس طرح کہ اللہ کے حکم کی نافرمانی کرتے ہوئے اپنے زندگی میں آسمانی وباؤں کو بیماریوں کے شکل میں اپنے زندگی میں پایا، آج بھی وہ حالات ہمارے سامنے پیدا کیے گئے ہیں، فوراً اس کو سمجھنے کی ہمیں توفیق انہیں عطا فرمائے۔ جو نافرمانی ہم سے جس سے ہو رہی ہے اس سے باز آنے کی ہمیں توفیق انہیں عطا فرمائے، توبہ استغفار کرنے کی ہمیں توفیق انہیں عطا فرمائے، اللہ کی عبادت کرنے والا اور اپنے آپ کو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا بنائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔